तो जो हुकूमत है वो तो आती है वीआईपी गाड़ियों में आती है तो से जाती है, वो तो देखती भी नहीं है, वो रोड को देखती है बल्कि रोड को भी नहीं देखती। ड्राइवर बैठा होता है गाड़ी चला रहा होता है, वो पीछे बैठे होते हैं काले शीशों में, उनको तो नज़र नहीं आ रहा होता। क्या आखा जी ये ते कंटोनमेंट वाले दा काम है होने आप ते करते नहीं दे इसते ते कोई भी नहीं आलो होता और ते कौन तो नाले की सफाई नहीं हुई ये ते साल बाद ही तकरीबन आधे साल बाद सफाई कर देंगे नाले साल पूरा गंद जमा होता रहता है, यही गल है। हर नाले फुल गंदगी और मतलब है बर्बादी के अलावा और कोई चीज़ नहीं है इधर नजर आ रही है। गंदगी देखें नाले भरे हुए हैं कचरे से, यानी ये सालों का गंद है। सालों का गंद पड़ा हुआ है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, कंटोनमेंट बोर्ड पानी के नलके से लेकर मकान के रास्ते तक हर चीज़ पर टैक्स बाकायदगी से अपनी डिमांड के मुताबिक वसूल करता है। इस तरह अरबों रुपए के सालाना टैक्स मुख्तलिफ मदों में कंटोनमेंट बोर्ड वसूल कर रहा है। इन टैक्सों का मकसद ये होता है कि कंटोनमेंट बोर्ड के एरिए में जितनी आबादी, जितनी मखलूक खुदा आबाद है, उनके मसाइल हल किए जाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शहरी बाकी जो देही इलाके हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाए। लेकिन आज मैं एक बड़े अफसोस के साथ ये आपसे कह रहा हूँ कि कंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद का अमला अरबों रुपए के असासे रखने के बावजूद, उसके अलावा मशीनरी भी और स्टाफ होने के बावजूद अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, गरगा लाल टाउन और जनाबाद तक बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाएं तो वहाँ उनकी सैनिटेशन स्टाफ की आला कारकर्दगी गंदगी के ढेरों और बंद नालों की सूरत में सामने आती है, जिसका ये बयान सबूत एक आज हमारे सामने भी इधर मौजूद है। आइए आज मेरे साथ रहिए, ये बताएं आपको कि कैंट बोर्ड एक तरफ तो मामूली सी एनक्रोचमेंट पे लोगों के मकान गिरा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें उनके फ़राइज़ याद कराए जाए कि क्या ये नालों की सफाई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या सैनिटेशन स्टाफ जिम्मेदार नहीं है, क्या सैनिटेशन यूनिट जिस पे ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, मशीनरी का मजदूर सब कुछ इनके पास है, वो किस लिए है? क्या वो साहबों के घरों और उनके अजीज़ व कारब के घरों की सफाई के लिए है? इसके सवाल का जवाब ढूंढेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, एक तरफ आप लोग यहाँ पे बाहर ये फ्रूट, खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, साथ ये नालों का अशर देखें, ये क्या? ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। इस हवाले से आपको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कोशिश करें कि सफाई का ख्याल रखा जाए और कैंट वालों का काम बनता है ये कि इधर सफाई की जाए, नाले साफ किया जाए। आप इधर खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, साथ ये गंदे नाले हैं, बंद नाले हैं, ठीक है। क्या आपने कभी कैंट बोर्ड वालों को बताया है या मालिक को बताया है कि यार ये क्या हो रहा है? हमने नहीं बताया। क्या आप इसके जिम्मेदार नहीं है? हम क्यों जिम्मेदार हैं? हमने तो कचरा नहीं बुलाया। गवर्नमेंट वाले का काम है, उन्होंने काम है सफाई करना है। वो आंदे ही नहीं तो साल आंदे तो मेन गेट तो परे परे करके तो चले चलते हैं। क्या आवाम का काम नहीं होना एहतजाज करे, बोले, दसे ये रहे तुसी के करते? हर आदमी ना सर को गौर फिक्र नहीं हो रही है, कोई भी सोचे वो नहीं करता सिस्टम। अच्छा, ये जी देखें, सबसे पहले कसूर तो अवाम के है, क्योंकि जो हुकूमत है ना उनको कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ करते हैं। ये अवाम जो है गंद फैलाती है, अवाम खुद फैलाती है। हमारा अपना कसूर है, हम खुद जब तक अपनी मदद आप नहीं करेंगे कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले अपनी मदद आप करनी चाहिए।
دوسروں کے سہارے پہ بیٹھے رہیں گے تو ہم بیٹھے ہی رہیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو جو حکومت ہے وہ تو آتی ہے VIP گاڑیوں میں آتی ہے, تو سے جاتی ہے, وہ تو دیکھتی بھی نہیں ہے, وہ روڈ کو دیکھتی ہے بلکہ روڈ کو بھی نہیں دیکھتی. ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کالے شیشوں میں, ان کو تو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ عوام جو ہے غریب جو ٹھیلا وغیرہ لگاتا ہے, ڈینگی مچھر جو ہے سب ادھر سے ہی آتے ہیں. یہ جو ہے محکمے کا فرض بنتا ہے نا کہ یہ صفائی کا بندوبست کیا جائے, کیونکہ اربوں روپے ٹیکس لیتے ہیں, عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے. کس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ جو نالے وغیرہ ہیں یہ ان کی صفائی کی جائے. یہ جو عملہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ عملہ بالکل بھی کام نہیں کرتا ہے. کتنے عرصے بعد صفائی کے لیے آتے ہیں ادھر؟ یہ میں تو خیر ادھر کسٹمر کے طور پہ آیا ہوں, مجھے تو نہیں پتہ. ویسے آپ کا اندازہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ گندگی دیکھیں, نالے بھرے ہوئے ہیں کچرے سے, یعنی یہ سالوں کا گند ہے. سالوں کا گند پڑا ہوا ہے. یہ لگتا تو اسی طرح ہے کہ یہ سالوں کا گند ہے, کہ ادھر کوئی صفائی کرنے والا آیا ہی نہیں ہے یہاں پہ. جی یہ تے کنٹونمنٹ والے دا کام ہے, ہونے آپ تے کردے نہیں دے, اس تے کوئی بھی نہیں لوگ تا. اور تے کتنے عرصے تو نالے کی صفائی نہیں ہوئی؟ یہ تے سال بعد ہی تقریباً آندے, سال بعد صفائی کر دیں یعنی سال پورا گند جمع ہوندا رہندا, یہی گل ہے. تسی دکاندار اس گندگی پہ تساں دکانداراں دا کتنا کردار ہے؟ یار جی تسی چاہ کے صحیح سٹدے ہو. اسی تے چاہ کے او پار سامنے ٹھہر اسی اتھے رکھنے آ جمع کرنے آ, باقی صفائی جو کچھ نہ پر ہوندی ہے تے اتھے ہی سٹتے ہیں چھوٹی موٹی جی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صفائی نہیں ہے, بالکل کام صحیح نہیں ہو رہے ہیں. ہر نالے فل گندگی اور مطلب ہے بربادی کی علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ادھر نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہیں کیٹ بورڈ والے, ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کوئی خدمت نہیں, ہم ادھر بیٹھے ہوئے, یہ نالے ہے سامنے, یہ جا کے اسپتال میں دیکھو ادھر گندگی اور مطلب ہے دوسرے کا نظام دیکھو. ہم ادھر آن کے بیٹھ کے ادھر چائے پی رہے, بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے ادھر. اس سے بیماریاں نہیں پھیلتی؟ بہت بیماری ہے, یہی وجہ ہے کہ بیماری ہے اسپتال بھرے پڑے, یہی وجہ ہے کہ اسپتال بھرے پڑے ہیں. یہی بیماریوں کی وجہ سے, ان تکلیفوں کی وجہ سے ہر جگہ گندگی ہی گندگی. جس طرح آج یہ جو آپ ادھر روڈ پہ آپ نالوں کی عاشر دیکھ رہے ہو, جی آپ کیا سمجھتے ہو یہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے اور کون لوگ ہیں؟ اس کا اصل ذمہ دار ادھر کی عوام بھی ہے اور گورنمنٹ بھی ہے, یعنی کینٹ بورڈ اس کا, کینٹ بورڈ, کیونکہ ان کا ایک کام بنتا ہے نا, روز ادھر آتے ہیں, ادھر سے راستوں سے گزرتے ہیں, اور اتنی ڈینگی کے مریض سامنے کمپلیکس ہاسپٹل ہے, اس سے ہی اگر یہ لوگ کوئی سبق سیکھیں تو آ کے ان کو صاف کر دیں, پر ان کو نہیں عقل نہیں آتی. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہیں سے ڈینگی کے جراثیم یہیں سے ہی پھیلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, گندگی جدھر ہوگی ادھر سے ہی ڈینگی کے مچھر وغیرہ بھی ہوں گے, ادھر سے ہی بیماریاں بھی آئیں گی. اور بس ان کو چاہیے کہ یہ صفائی وغیرہ کریں, صفائی کا خاص خیال رکھیں. پچھلے دنوں انہوں نے صفائی سٹارٹ کی تھی اور کی بھی ہے, پر پھر سے یہ کوئی ڈیلے پڑ گئے, شاید پیسے ختم ہو گئے ہیں ان کے. پیسے نہیں, کمیشن ختم ہو گئے. کمیشن ختم ہو. یہ آپ یہ بتائیے, یہ جس طرح کمپلیکس روڈ پہ, یہ کاغان کالونی میں یا بلال ٹاؤن میں یہ جو نالوں کی حالت ہے, گندگی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ہم خود ہیں. اس کا اتنا جو ذمہ دار جس کو وہ اتنا اس کا قصوروار ہے, جتنا جس کے پاس عہدہ ہے, جتنا جس کے پاس اختیارات ہے, اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے. جتنا جس کے پاس علم ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا. یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اس حوالے سے خود بولتی نہیں ہے اور ادارے اپنا کام بھی نہیں کرتے. عوام بولے گی, ادارے کام کریں گے. اداروں کو تو چیز چل رہا ہے ان کا, ہمارا کام نہ چلنے سے ادارے کو فرق نہیں ہے. ہم اپنا کام عوام چلائے گی اداروں سے. اداروں کا اپنا کام چل رہا ہے, بچے ان کے پڑھ رہے ہیں, تنہائی انہیں مل رہی ہے, تو کام ہمارا عوام کا جو ہے ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے.
ادارے جب اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور صرف مال مفتلے بے رحم کے فرمولے پر چلنا شروع کر دے، پھر اس کے بعد ان سے یہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ علاقہ کیسے ٹھیک ہوگا، وہاں کی صفائی کیسے ہوگی؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ اربوں روپے جو کینٹ بورڈ ٹیکسوں کی مد میں اور دیگر مدوں میں لیتا ہے، کیا وہ کس چیز کے لے رہا ہے؟ کیا کینٹ بورڈ اس چیز کا ذمہ دار نہیں کہ وہاں پہ اپنی حدود تو وہ توسیع کر رہا ہے، لیکن اپنی حدود کے اندر نالوں، گلیوں اور دیگر سہولیات کا بھی معاملات دیکھے اور ان کا انتظام کرے۔ کیمرہ مین مراد علی کے ساتھ محمد طارق یوسف، NK نیوز USA ایبٹ آباد۔